بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع آباءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، جس کا نزول حق ہے، جس کا لفظ حرف حق ہے، جس میں جو قصے بیان ہوئے وہ حق ہیں، جو پیش گوئیاں بیان ہوئیں وہ حق ہیں، اور جو احکام بیان ہوئے وہ حق ہیں، جو سراسر حق ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز بھی ہے اور خاصہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نزول سے لے کر قیامت تک صرف اس کتاب کے احکام جاری رہیں گے، نافذ العمل ہوں گے، اور کوئی حکم اس کا کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوگا جو ناقابل عمل۔ پہلی کتابیں بھی نازل ہوئیں، وہ بھی حق ہیں، لیکن وہ اپنے زمانے کے لیے تھیں، وہ اس مخصوص قوم اور ان مخصوص لوگوں اور اس مخصوص ماحول کے لیے تھیں جس میں وہ نازل ہوئیں۔ ہر قوم ایک خاص علاقے میں آباد تھی، اس کا اپنا ایک خاص ماحول تھا، لوگوں کے رویے تھے، لوگوں کی استعداد کار تھی، لوگوں کا فہم و شعور تھا، اس کے مطابق وہ کتابیں نازل کی گئیں، اور جب ان کا عہد ختم ہوا دوسری کتاب آ گئی، تو اس کتاب کے جو احکام اللہ کریم قائم رکھنا چاہتے تھے وہ اس دوسری کتاب میں قائم رکھے، پہلی قابل عمل نہ رہی، تیسری آ گئی۔ جب یہ چوتھی کتاب، پہلی تینوں کتابیں ایک خاص ماحول کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے اور ایک مخصوص وقت کے لیے تھی، جب یہ چوتھی اور آخری کتاب آئی تو یہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر واجب العمل بھی اور قابل عمل بھی تھی، اور یہ کام صرف وہی ذات اقدس کر سکتی تھی جو انسانوں کی اور زمانوں کی، انسانی ضرورتوں کی اور انسانی استعداد کی خالق ہے، جس کے لیے کوئی ماضی کوئی مستقبل نہیں ہے، سب کچھ جس کے علم میں حاضر ہے، جس کے سامنے ہر چیز روبرو ہے۔ اس نے ایسی کتاب نازل فرمائی۔ آپ دیکھیں امریکہ میں بہت سی 52 ریاستیں ہیں، بنیادی اصولی طور پر وہ ایک ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، لیکن ہر ریاست کے بڑے بڑے قوانین الگ ہیں۔
عدالتی نظام الگ ہے، کسی ریاست میں سزائے موت ہے، کسی میں نہیں ہے، کسی میں جرمانے کی شرح مختلف ہے، دوسرے میں مختلف ہے، کسی میں ایک چیز جائز ہے، دوسری میں وہ منع ہے۔ اس لیے کہ ایسا قانون بنانا جو ساری اتنی مخلوق کے لیے قابل عمل ہو، آسان نہیں ہے۔ پھر جو لوگ ملکوں کے قوانین بناتے ہیں، بڑے چنے ہوئے پڑھے لکھے سمجھدار اور قانونی موشگافیوں سے واقف لوگ ہوتے ہیں، جو آئین سازی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی تنفیذ کا مرحلہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں یہ خامی ہے، پھر وہاں ترمیم آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے نہیں یہ جو کہہ دیا گیا یہ کرنا مشکل ہے، پھر وہاں اور ترمیم آتی ہے۔ فرمایا اس کتاب میں کوئی ترمیم نہیں آئے گی، اس کا کوئی حکم ناقابل عمل نہیں ہوگا، کوئی حکم ناممکن نہیں ہوگا، اور یہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ کسی ایک ملک ایک ماحول کے لیے نہیں، یہ گرم علاقوں کے لیے ہو اور سرد علاقوں میں عمل مشکل ہو، یا برفانی علاقوں کے لیے تو ہے، ریگستان اور صحرا میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے نزول سے قیام قیامت تک ہر وہ فیصلہ جو قرآن نے دیا ہے، وقت اور تاریخ بھی اسی کو صحیح ثابت کرے گی، عدل بھی اسی سے ہوگا، انصاف بھی اسی سے ہوگا، اور لوگوں کو امن بھی اسی سے نصیب ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ضمانت دی کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو پہلی کتابوں میں اگر لوگ رد و بدل بھی کر دیتے تھے، پھر دوسری کتاب آ جاتی تھی تو تصحیح ہو جاتی تھی باتوں کی، دوسری میں اگر لوگوں نے تحریف کی، تیسری آ گئی، اس نے آ کے تصدیق کر دی، احکام الہی کی، اور جو لوگوں نے اس میں آمیزش کی تھی اس کو رد کر دیا۔ اس کے بعد یہ کتاب آئی، یہ کام اس نے بھی کیا، مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق بھی فرمائی، ان میں جو احکام، جو اوامر و نواہی، جو قانون اور ضابطے نازل ہوئے جو منزل من اللہ تھے، ان کی تصدیق فرمائی، جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے ان کو رد کر دیا۔ اس لحاظ سے وہ مہیمنہ، یہ کتاب ان کتابوں کی حفاظت کرنے والی بھی ہے، یعنی ان میں جو لوگوں نے رد و بدل کرنے کی آمیزش کی کوشش کی تھی، ان کوششوں کو رد کر دیا قرآن نے، اور جو احکام منزل من اللہ تھے ان کی تصدیق فرمائی۔ تو ان کتابوں کو بھی ضائع ہونے سے بچایا قرآن کریم نے، اور ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور خود قرآن حکیم فرمایا ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت ذات باری نے اپنے ذمہ لے لی کہ قیامت تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گا، اس کے کسی زیر زبر، کسی نقطے، کسی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اور یہ 1450 سال کا طویل عرصہ اس پہ گواہ ہے کہ دشمنان اسلام نے کون سی کوشش ہے جو نہیں کی کہ قرآن کی عبارت کو بدلا جائے، مختلف طرح کے قرآن چھاپ کر تقسیم کیے جائے، الفاظ اور حروف میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، لیکن کوئی نہیں کر سکا۔ جس کسی نے بہت جرأت کی ہے اور بہت گستاخی کی ہے تو دوسری زبانوں میں جو ترجمے ہوئے، اردو میں، فارسی میں، مختلف زبانوں میں، انگریزی میں، مختلف دنیا کی ان میں اگر کسی نے اپنا مطلب گھڑنے کے لیے اپنی بات داخل کر دی تو ترجمے میں کی قرآن کی عبارت کو کوئی نہیں چھیڑ سکا، اس کا حافظ اللہ ہے، اور ہمیشہ محفوظ رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وعدہ قرآن کی حفاظت کا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جو دوسری کتابیں جن میں تحریف ہوئی، ان میں بھی جو دنیا پہ نسخے تھے لوگوں نے ان میں باتیں کی، جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے اس میں تو کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔
اگر قرآن کی حفاظت بھی آسمانوں پہ ہوتی رہے تو پھر زمین پہ تو کچھ نہ ملے، لہذا فرمایا جس زمین پہ نسخہ موجود ہے ہم اس کی حفاظت کریں۔ اب اگر نسخے کی حفاظت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لکھنے والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے جو اس نسخے کو نقل در نقل کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پڑھنے والے بھی تا قیامت رہیں گے، ایسے خوش نصیب بھی ہمیشہ رہیں گے جو حقیقی اور اصل کتاب حق کی تلاوت کریں گے، ایسے بھی ہمیشہ رہیں گے جو اس کو حفظ کریں گے اور اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، ایسے لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے جن کا جینا مرنا رات دن قرآنی احکام کے مطابق بسر ہوتا رہے گا۔ تو یہ حفاظت الہیہ ان سب چیزوں کو چھا گئی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم بھی اس کے پڑھنے والے، لکھنے والے، سننے والے، یاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے فرمایا تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں دنیا سے ختم نہیں ہوں گے، نابود نہیں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کا اعجاز یہ بھی ہے کہ وہ مہیمن علیہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان کی حفاظت فرماتی ہے، لہذا اب طے یہ ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کیجئے جیسا فیصلہ اللہ نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ آوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کیجیے، لوگوں کی سوچوں پہ عمل نہ کیجیے۔ لوگوں میں تو مدعی اور مدعا علیہ دو فریق ہوتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں فیصلہ میرے حق میں۔ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوگا تو دونوں چاہیں گے اور دونوں دلیلیں دیں گے میں حق پر ہوں، ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ فرمایا حق پر وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق بات کرتا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کے خلاف کچھ لینا چاہتا ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ لہذا آپ فیصلہ اس کے مطابق کیجیے جو اللہ نے نازل فرمایا ہو، اور لوگوں کی رائے اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت جائیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ کیونکہ بات ہو رہی تھی یہود کے جھگڑے کی، تو فرمایا یہود زیادہ سے زیادہ بھی اگر چاہتے ہیں تو جو ان کی کتاب میں اللہ نے احکام نازل کیا ان کے مطابق فیصلہ کر دیجیے، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کی تصدیق قرآن سے ہوگی، یعنی اس کتاب کے وہ احکام مانے جائیں گے جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ تو اگر یہ اہل کتاب ہیں تو انہیں اپنی کتاب پہ تو کم از کم عمل کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی اہل کتاب میں سے ہوگا، یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، تو ان کے فیصلے ان کے مذہب کے مطابق کیے جائیں گے اور یہی انصاف ہوگا۔ یعنی یہود و نصارہ یا اہل کتاب کو قرآنی احکام ماننے پہ یا مسلمانوں کی طرح کے احکام ماننے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، ان کے پاس جو کتابیں، لیکن ان کتابوں کے وہ فیصلے قابل قبول ہوں گے جن کی تصدیق قرآن کرے گا کہ یہ اس میں کتاب میں یہ فیصلہ منزل من اللہ ہے۔ جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں ان کی تصدیق نہیں ہوگی۔ اسی طرح خود اسلام میں بعض لوگوں نے اسلام کے نام پر عجیب و غریب فرقے گھڑ لیے، مثلا قادیانی ہی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ختم نبوت کا بھی انکار ہے، اس کو کبھی ذلی کہتے ہیں، کبھی بروزی کہتے ہیں، کبھی مستقل نبی کہتے ہیں۔ تو اگر ضروریات دین کا کوئی انکار مسلمان ہونے کے بعد کرے گا تو یہ اسلامی ریاست کے ذمہ ہے کہ اسے مرتد قرار دے کر مرتد کی حد اس پر جاری کرے۔ میں اور آپ کسی کو مارنے کے مجاز نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری۔ لیکن جسے ہم اسلامی ریاست کہتے ہیں
اگر وہ نام کی اسلامی ہو، صرف مسلمانوں کی ریاست ہو، اسلام کو اس کے نظام میں عمل دخل نہ ہو، تو وہ دوسروں کی اصلاح کیا کرے گی؟ اور یہ بھی طے شدہ امر ہے، کوئی کتنا بڑا دانشور ہو، اس کے بنائے ہوئے ضابطوں کی قرآن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اب تو حالات 100% الٹ چکے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ فیصلے قرآن کے مطابق کیے جائیں تو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، اسے گولی سے اڑا دو کہ یہ دہشت گرد ہے۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً حکم دیا جا رہا ہے، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں کے درمیان فیصلہ اس طرح فرمائیے جس طرح فیصلہ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، میرے حبیب لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کیجیے۔ لوگوں کی خواہشات ان کے اپنے انداز، ان کی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فہم و ادراک اور اپنی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں چاہتا ہوں شاید اس میں میرا اپنا بھلا بھی ہے یا نہیں۔ جب انسان یہ تک نہیں سمجھتا، اور عجیب بات ہے دنیا کے معاملے میں یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو وہ خود اپنا علاج شروع نہیں کر دیتا، ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ بھی کیوں جاتے ہو؟ وجود تمہارا ہے، کھانا پینا تم نے اپنا کما کر ہے، تو ڈاکٹر سے کون سی رشتہ داری ہے؟ وہ تو وقت کے بھی پیسے لے گا، مشورے کے بھی پیسے لے گا، علاج کے بھی پیسے۔ کیوں جاتے ہو؟ اپنا وجود ہے خود ٹھیک کر لو۔ کہتے ہیں نہیں، یہ شعبہ میرا نہیں ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، میں شاید کوئی دوائی الٹی پلٹی کھا لوں تو مر ہی جاؤں بجائے صحت کے۔ دین کے معاملے میں جسے دیکھو وہ مجتہد بنا ہوا ہے، اس معاملے میں وہ رائے دیتا ہے، معاملات کے معاملے میں فیصلے کرتے ہیں۔ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اگلے دن اسمبلی میں بڑا تماشا ہوا کہ جی وہ جو شہید ہو گئے فوجی، ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب کھڑے ہو گئے اور ان سے کل شریف نہیں پڑھا جا رہا۔ یعنی مختصر ترین صورت جو ہے قرآن کی، اور جو میرا خیال ہے ہر دیہاتی، ہر چروائے نے یاد کی ہے، کم از کم عام آدمی جسے قرآن کہیں سے یاد نہیں، وہ قل هو اللہ احد تو پڑھتا ہی ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، وہ تک نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ اب جس سے کل شریف پڑھا نہیں جاتا، وہ تمام معاملات اندرونی پر مختار کل ہے، اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کون واجب القتل ہے اور کس کو گولی مار دو اور کس کو چھوڑ دو۔ اندھے ہیں اور بٹیر ہے، اندھوں نے بٹیر پکڑنا ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اندھیری رات ہے، جنگل ہے، بٹیر گم ہو گئی ہے اور اندھوں کو تلاش پہ لگا دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، امن اور لوگوں کے آرام و سکون کا انحصار قرآنی فیصلوں پر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، جب اسلام ابتدائی ایام میں بہت عروج پر تھا اور معلوم دنیا کی 3/4 اسلامی ریاست میں لمسم شامل ہو چکی تھیں، ہسپانیہ سے چین تک اور سائبیریا سے افریقہ تک اسلام پھیل چکا تھا اور اسلامی ایک ریاست بن چکی تھی۔ اس وقت بلکہ اس کے بعد کے زمانوں میں بھی بعد کی حکومتوں میں خلفاء راشدین کا دور گیا، بعد کے خلفاء آ گئے، بعد کے حکمران آ گئے، بادشاہت آ گئی، تو بغداد میں جب پختہ سڑکیں تھیں، نیو یارک کی گلیوں میں کیچڑ ہوا کرتا تھا، پیرس کی گلیوں میں دلدل اور کیچڑ ہوا کرتا تھا، اور یہ لوگ اتنی وحشی قومیں تھیں کہ یہ لوگوں کی قبریں اکھیڑ کر مردہ بار پھینک کے اس کے تابوت میں اپنا سامان رکھ کر رسی ڈالی اور کندھے پہ رکھی اور گھسیٹ کر چل پڑے۔
اس طرح کے لوگ انہوں نے اسلام سے سیکھا کہ زندگی کیا ہے، انہوں نے اسلام سے سیکھا کہ ملکی نظام نظم و نسق چلانا کیسے ہے، کس طرح سے تعلیم دی جائے، تعلیمی نظام کیسا ہو، علاج معالجے کی سہولتیں کیسی ہوں۔ پھر انہوں نے ویلفیئر سٹیٹس بنائی جس کا تصور ہی اسلام نے دیا تھا، ایمان نہیں لائے۔ لیکن احکام الہی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کافر بھی عمل کرے گا تو دنیاوی راحت وہ بھی پائے گا، مومن عمل کرے گا تو دنیا بھی پائے گا، آخرت بھی پائے گا۔ جیسے ٹھنڈا پانی کافر کو پلائیں اسے بھی فائدہ ہے، اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی۔ دھوپ میں کسی سایہ دار درخت کے نیچے کافر کو بٹھا دیں وہ بھی آرام پائے گا۔ اسی طرح قرآنی احکام پر اگر کافر بھی عمل کرے گا تو دنیا اس کی بھی سنور جائے گی۔ اب اس پس منظر میں آپ مغرب میں جو اچھائیاں ہیں ان کی وجہ تلاش کریں تو ان کے پیچھے وہ احکام ہوں گے جو قرآن نے دیے۔ انہوں نے اسلامی فتوحات سے یہ چیزیں تلاش کی کہ اس میں ان کے پاس کیا اصول ہیں کہ لوگ اس میں جو داخل ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے وہ اپنا لی اور جو ان کی خواستیں تھیں وہ ہم نے انہیں تقلید کرنے کی کوشش کی اور ان کی برائیاں ہم نے اختیار کر لیں، اور آج ہماری حکومتیں کہتی ہیں کہ قرآن کی سزائیں وحشیانہ ہیں، یعنی قرآن ناقابل عمل ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے فرمودات ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں حکمران مانیں یا نہ مانیں، قرآن قیامت تک رہے گا، قرآن کو ماننے والے قیامت تک رہیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، اور جب اٹھ جائیں گے دنیا سے تو پھر دنیا نہیں رہے گی، پھر قیامت آ جائے گی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ آپ کو ضرورت کیا ہے ان کی باتیں سننے کی؟ جب آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حق نازل ہو چکا تو پھر لوگوں کی رائے کی اس میں ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون رائے دے سکتا ہے؟ کس کی کیا حیثیت ہے؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہاں، ہر امت ہر قوم کے لیے ہم نے الگ رستہ الگ طریقے بنائے۔ وہ اللہ کا کرم تھا، اس کا احسان تھا، جتنی اس نے لوگوں کو استعداد کار دی، جتنا فہم و شعور دیا، اس حساب سے ان کے لیے احکام نازل فرمائے۔ تو یہ تو اس کا احسان تھا۔ جو انسانیت جوان ہوتی گئی، جو انسان بالغ ہوتا گیا، انسانی شعور بڑھتا گیا، اور دنیا آج آ کر گلوبل ولیج بنی ہے۔ لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اسے گلوبل ولیج قرار دیا۔ دنیا نے آج مانا ہے دنیا کو کہ یہ گلوبل ولیج ہے، اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے اسے گلوبل ولیج قرار دے کر، ایک ہی گاؤں قرار دے کر، ایک ہی شہر بنا کر اس پر ایک ہی طرح کے احکام نافذ کر دیے۔ تو فرمایا ہر قوم کے لیے ہم نے راستے بنائے، طریقے بنائے، کام کرنے کا سلیقہ بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو شروع سے ایک ہی قانون نافذ کر دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ وہ چاہتا تو ایک ہی قانون شروع سے نافذ کر دیتا، لیکن وہ کریم ہے بڑا، اس نے ان انسانوں کو جن کا ابھی شعور بالغ نہیں ہوا تھا وہ احکام نہیں دیے جو ان کی سمجھ میں نہ آتے۔ جتنا ان میں شعور و ادراک تھا، جتنی استعداد کار تھی، اس طرح کے احکام انہیں دیے۔ لیکن اصولی بات یہ ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اصولی بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے کتنے خلوص سے اللہ کے احکام کی پیروی کی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ حکم کیا ہے،
پہلی امتوں میں روزہ کس طرح کا تھا یا کتنی نمازیں فرض تھیں، دوسری میں کتنی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پہلا ہو یا پچھلا ہو، کس نے کس خلوص سے اور کتنی محنت و جاں فشانی سے اللہ کی اطاعت کی، دیکھنا یہ ہے۔ فرمایا دیکھا یہ جائے گا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، دیکھا یہ جائے گا، معائنہ اس بات کا فرمایا جائے گا، ملاحظہ یہ بات فرمائی جائے گی کہ کس کو جو حکم ملا اس کو اس نے کتنے خلوص، کتنی محنت، کتنی جافشانی سے اپنایا۔ سو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ۔ یہاں میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اس سے دولت زیادہ ہو جائے، میں اس سے زیادہ نامور کہلاؤں، میری گاڑی اس سے اچھی ہونی چاہیے، میرا لباس فلاں سے، فرمایا یہ سب عارضی اور وقتی بات ہے۔ باقی رہنے والی بات یہ ہے کہ تم دوسروں سے اللہ کی اطاعت میں بڑھ جاؤ، سبقت۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں دوسروں سے سبقت لے جاؤ، دوسروں سے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تم کسی جانے والے کو روک نہیں سکتے، کسی آنے والے کو روک نہیں سکتے، طے شدہ نظام ہے قدرت باری کا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا وہم ہے، میرے پاس اگلے دن ایک آدمی آیا، وہ جی میرا روزگار نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ تو پورے ملک کا ہے، بے روزگاری تو عام ہے۔ انہیں کہنے لگا میرا کسی نے بند کر دیا ہے، کسی نے پتہ نہیں کیا لفظ اس نے استعمال کیا تھا، باندھ دیا ہے، میرا رزق کسی نے باندھ دیا ہے۔ تو میں نے ویسے ہی اس سے پوچھ لیا کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ جی پہلے والد صاحب زندہ تھے، وہ مجھے خرچ دے دیا کرتے تھے اور اس سے ہم میاں بیوی بسر کرتے رہے، تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، جو رزق تمہیں والد دیتا تھا اسے کوئی نہیں باندھ سکا، جو اللہ دیتا ہے وہ لوگوں نے باندھ دیا۔ تم خود سوچو کہ جو رزق تمہیں تمہارا والد دیتا تھا اسے تو کوئی عامل، کوئی جادوگر نہیں باندھ سکا، تو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا وہ جادوگروں نے باندھ دیا۔ خدا کے بندے کچھ ہوش کے ناخن لو۔ ہاں قدرت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے آٹے کی بوریاں نہیں برساتا، اس نے تمہیں شعور دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے، نظر دی ہے۔ محنت کرو، ملازمت کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو یا کھیتی باڑی کرو، یہ 4 معروف ذرائع ہیں حصول رزق کے۔ 5واں کوئی ذریعہ ایسا نہیں جو حلال ہو، جو معروف ہو۔ ان میں سے کوئی کام اگر کام نہیں کرو گے تو پالتا تمہیں وہ پھر بھی رہے گا۔ کبھی بھوکے سوئے ہو کہ نہیں؟ تمہارے کو روز کیسے بند ہو گئی؟ روزانہ کھا تو لیتے ہو، تو باندھ ہی کیسے گئی؟ تو جب تم کام نہیں کرتے تو آسمان سے آٹے کی بوریاں نہیں برسیں گی۔ کام کرو گے وہ کام میں برکت دے گا، تمہارا ہاتھ کھلا ہو جائے گا، خوشحال ہو جاؤ گے۔ کام نہیں کرو گے تو پھر تو پھیلی کھانا ہے، تو اسی طرح کھاتے رہو، کسی سے باندھتا ہے نہ کھلتا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے جی کسی نے میری اولاد باندھ روک دی پیدا ہونے سے، کمال ہے۔ کوئی مرنے والے کو کیوں نہیں روکتا؟ پیدا ہونے والے کو روک سکتا ہے تو کسی مرنے والے کو بھی روک دے، وہ مرے نہیں۔ اگر موت سے کوئی نہیں روک سکتا تو پیدائش کون روک سکتا ہے؟ یہ طے شدہ نظام ہے قدرت کا، والے کو دے رہا ہے۔ کافر کے ہاں بھی اولاد ہو رہی ہے، کسی سے باندھی تو نہیں گئی، مومن کے ہاں بھی نیک کی بھی ہوتی ہے، بد کی بھی ہوتی ہے۔ دنیا کا ایک طے شدہ نظام ہے، وہ رزق بھی دے رہا ہے سب کو۔ جو کہتے ہیں نا میرا باندھ ہوئے، وہ بھی کھانا کھا کے سوتے ہیں، انہیں بھی دے رہا ہے۔ ہاں طریقہ کار ہے، فرمایا کام اس طرح سے کرو جس طرح سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ احکام کو اپناؤ، اور ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ نیکی میں۔
کسی کی دولت پہ حسد نہ کرو، کسی کی خوشحالی پہ رشک نہ کرو، کسی کے لباس پہ رشک نہ کرو، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر اپنا سر مت پھوڑو۔ ہاں نیکی میں کوشش کرو کہ دوسرے سے آگے چلے جاؤ، زیادہ نیکیاں کما لو، زیادہ محنت کر لو، زیادہ خلوص پیدا کر لو، زیادہ دل کی گہرائی سے اللہ کی اطاعت کرو، اس لیے کہ تم سب کو واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر موت کو کوئی نہیں روک سکتا تو حیات کو کون روک سکتا ہے؟ حیات کے وسائل کو، رزق کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ ایسا عظیم مالک ہے کہ تم تو کام کر کے شاید بھول جاؤ، تم نے کتنے جرم کیے ہوں تم بھول جاؤ، اور کتنی نیکیاں شاید تم نے کر لی ہوں جو تمہیں یاد نہ ہو، وہ تمہیں تمہاری پوری زندگی کا ذرا ذرا بتا۔ فَيُنَبِّئُكُم، اسے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں یاد دلائے، تمہیں بتائے گا کہ تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بتائے گا تو سب کو کہ تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی۔ لیکن کسی سے اگر یہ پوچھ لیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو کسی بندے کے پاس اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا، وہ یقیناً جہنم جائے گا۔ جس سے یہ پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اس کا جواب وہ نہیں دے سکے گا۔ سو فرمایا نیکی میں بڑھو، اس لیے کہ تم سب کو اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ اتنا باریک بین ہے کہ تم بھول جاؤ گے، لیکن اس کی بارگاہ میں وہ ساری چیزیں وہ تمہیں یاد دلائے گا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے وہ بھی کیا۔ سو اس وقت کو سامنے رکھ کر اپنا نام اعمال مرتب کرو جو دوسروں سے بہتر ہو، اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔